کتاب خصال میں شیخ صدوق سے منقول ہے کہ جنگ نہروان کے بعد ایک یہود نے حضرت علی سے مسجد کوفہ میں سوال کیا، یا علی، کیا آپ واقعتاً وصی نبی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے علاوہ کسی اور نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔ راس الیہود نے عرض کیا، یا علی، ہر نبی کی وصی پر 7 امتحانات حیات نبی میں اور 7 وفات نبی کے بعد آتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حیات نبی پر آپ پر کون کون سے 7 مصائب آئے اور وفات نبی کے بعد کون سے 7 مصائب آئے؟ حضرت علی علیہ السلام نے پہلے حیات نبی میں 7 امتحانات گنوا دیے، پھر وفات نبی کے بعد 6 مصائب گنوا کر اپنے صحابہ سے تصدیق کرائی اور فرمایا 7واں ابھی باقی ہے، اور وہی 7واں امتحان میرا اور میری زندگی کا آخری امتحان ہوگا، اس کے بعد مجھے کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ راوی کہتا ہے، راس الیہود یہ سن کر رو دیا، اسے روتا دیکھ کر ہم بھی رونے لگے۔ ہم نے عرض کیا، قبلہ ممکن ہے راس الیہود کو تو اشارہ سے معلوم ہو گیا ہو، لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، آپ مہربانی فرما کر ہمیں بھی بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ راس الیہود نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسجد کوفہ میں رہنے لگا۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت وہ مسجد میں ہی موجود تھا۔ ضرب کے بعد جب ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو راس الیہود نے عرض کیا، میرے آقا، اسے فی النار کر دیں، کیونکہ میں نے صحف موسیٰ میں پڑھا ہے کہ وصی محمد کا قاتل قابیل اور ناقہ صالح کے قاتل کیدار سے زیادہ بدترین شخص ہوگا۔ عامر بن واصلہ سے مروی ہے، کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کے لیے جمع کیا۔ جب لوگ بیعت کرنے لگے تو ابن ملجم بھی انہی میں تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ ابن ملجم کو واپس کیا، وہ دوسری مرتبہ آیا، آپ نے دوسری مرتبہ بیعت لیے بغیر واپس کر دیا۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے تیسری مرتبہ واپس کر دیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر آیا، آپ علیہ السلام نے بیعت لی اور بیعت لیتے وقت فرمایا، بخدا میری یہ ریش میرے خون سر سے خضاب ہوگی۔ جب ابن ملجم واپس جانے لگا تو آپ نے یہ اشعار پڑھے، موت کے لیے کمر بستہ ہو جا، موت تجھ سے ملاقات کر کے رہے گی، جب موت تیرے صحن میں قدم رکھ لے تو پھر اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ راوی کہتا ہے کہ جب ابن ملجم بیعت کر کے واپس جانے لگا تو حضرت علی نے اسے واپس بلایا، اس سے مزید وعدے اور حلف لیا کہ وہ بیعت کو کبھی نہیں توڑے گا۔ جب وہ تیسری مرتبہ جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے پھر واپس بلا کر بیعت نہ توڑنے کے سنگین وعدے اور قسمیں لی۔ اس وقت ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے میرے سوا اور کسی سے بھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، اتنی تاکید اور توثیق کے باوجود مجھے تجھ میں بیعت کی وفا نظر نہیں آ رہی۔ کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ جب حضرت علی جنگ نہروان سے واپس آئے تو امام حسن سے پوچھا، بیٹے ماہ رمضان سے کتنے دن گزر گئے ہیں؟ امام حسن نے عرض کیا، قبلہ 13 دن گزر گئے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹے ماہ رمضان کے باقی دن کتنے رہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بھی عرض کیا، اے امیر المومنین، 17 دن رہ گئے ہیں۔ ابن ملجم مسجد میں زیر ممبر ہی بیٹھا تھا۔
आपने इब्न मुलजिम की तरफ देखा और फरमाया, शक़ी उम्मत मोहम्मद इस रीश को इस सर के खून से खिजाब करेगा। ये फरमा कर आपने इब्न मुलजिम की तरफ देखा। इब्न मुलजिम उठा, मिंबर के सामने आया और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप एक अरसा से मेरी तरफ देखकर हमेशा ये फरमाया करते हैं, ये मेरे हाथ हैं और ये मैं हूं। आप चाहें तो मेरे हाथ काट दें और चाहें तो मुझे कत्ल कर दें। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी तुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक तूने इर्तिकाब जुर्म नहीं किया। बस एक बात बता, तेरे बचपन में तेरी दाया यहूदिया थी? इब्न मुलजिम कहने लगा, जी वो यहूदिया थी। आपने फरमाया, एक दिन तूने किसी बात पर उसे नाराज किया। ऐ नाक़े साले को कत्ल करने वाले से ज्यादा बदनसीब इंसान। इब्न मुलजिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बिल्कुल उसने इसी तरह कहा था। किताब इरशाद में बनी कंदा के बूढ़ों से मरवी है कि हमने मस्जिद कूफा में 20 से ज्यादा मर्तबा हजरत अली को यह कहते हुए सुना था, वो कहाँ गया जो नाक़े साले के कत्ल से भी ज्यादा स्याह बख्त है, ताकि मेरी दाढ़ी को मेरे सर के खून से रंगीन कर दे।